الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. میرے عزیز طلبہ اور میرے دینی بھائیوں، ہمارا رمضان کے آخر عشرے میں داخل ہونے والے ہیں. رمضان کا 2 عشرہ یعنی 20 ایام مکمل ہونے والے ہیں، اور آخری عشرہ یعنی تیسرے عشرے میں ہم اور آپ داخل ہونے والے ہیں. تیسرے عشرے سے متعلق 2-3 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے. پہلی بات تو یہ ہے تیسرے عشرے سے متعلق کہ رمضان کا ایک عمل ہوتا ہے اعتکاف کا عمل. اعتکاف کہتے ہیں ٹھہرنے کو، رکنے کو، متوجہ ہونے کو. ایک آدمی رمضان کے آخر عشرے میں مسجد میں اعتکاف کرتا ہے، وہ ٹھہرتا ہے، دنیا کے دیگر مشاغل سے اپنے آپ کو کاٹ کر پوری طرح اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے اور اعتکاف کرتا ہے. وہ اس دوران وہ نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، نیکی کے جو کام ہیں وہ کام وہ کرتا ہے. دنیا کے دیگر مشاغل سے وہ اپنے آپ کو کاٹ دیتا ہے. اسے کہتے ہیں اعتکاف. اعتکاف کی قسمیں بھی ہیں. اعتکاف نظر کا بھی ہوتا ہے، کسی نے منت مان لی کہ ہمیں اتنے دن اعتکاف کرنا ہے. ایک اعتکاف نفلی اعتکاف بھی ہوتا ہے. لیکن میں جس اعتکاف کی بات کر رہا ہوں وہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. رمضان کے آخر عشرے میں ہر وہ مسجد جہاں جماعت کے ساتھ 5 وقتہ نماز ہوتی ہو، ایسی مسجد میں کسی نہ کسی کا آدمی کا اعتکاف کے لیے ٹھہرنا، اعتکاف کی نیت سے رہنا وہ سنت مؤکدہ ہے، علی الکفایہ ہے. یعنی پورے محلے میں سے اس مسجد کے جو مصلی حضرات ہیں ان میں سے 2-3 افراد بھی، چند افراد بھی، ایک بھی فرد بھی اگر اعتکاف اس نے کر لیا تو تمام لوگوں کی طرف سے یہ ذمہ داری ختم ہو گئی. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو گناہگار ہوں گے سب، اور سبوں پر وبال آئے گا. یعنی یہ گناہ کا کام کریں گے ترک سنت کی وجہ سے. میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، حدیث بخاری شریف، مسلم شریف کی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت تھی. وہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو بتا رہی. وہ فرماتی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے. فرمایا حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں وفات دے دی. یعنی یہ معمول تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف کرتے تھے. فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا ہے. عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں. عورتیں اعتکاف کہاں کریں؟ احناف کے نزدیک عورتیں اعتکاف مسجد میں نہیں کریں گی بلکہ گھر میں کرنا چاہیں تو کریں. مسجد میں مرد حضرات اعتکاف کریں گے. خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک تھا کہ آپ رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف کرتے تھے.
یہاں تک کہ 1 سال وفات سے پہلے کی بات ہے کہ 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے تو آپ نے اپنی وفات سے پہلے رمضان میں 20 ایام اعتکاف کیا۔ حالانکہ یہ قضا کی کوئی بات نہیں تھی، لیکن آپ چونکہ ایک عمل پر پابندی کرتے تھے تو آپ 1 سال نہ کر سکے اعتکاف، تو آپ نے 20 ایام کا اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف انتہائی اہم عبادت ہے، اور میں نے بتایا کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ ہر مسجد جہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہے جماعت کے ساتھ، وہاں کسی نہ کسی کو اعتکاف کرنا چاہیے۔ ایک تو سنت کی ادائیگی ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے اسے ایسا موقع نصیب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سے اپنی قربت کو بڑھا لیتا ہے۔ وہ اللہ کے در کا بھکاری ہوتا ہے، وہ اللہ کے در پر پڑ جانے والا ہوتا ہے۔ وہ اس دوران عبادتیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، مختلف کیفیات اس کے اوپر طاری ہوتی ہے، اور اس طرح وہ عبادتوں کے ذریعہ جو عبادتوں کی توفیق اللہ نے دی ہے، عبادتوں کے ذریعہ وہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لیتا ہے، اور اللہ کے دیگر بندوں سے ثواب میں وہ آگے نکل جاتا ہے۔ لہذا اعتکاف کی کوشش کرنی چاہیے، ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ہم یہ ثواب کمائیں تاکہ اللہ سے مناجات کرنے کا، اللہ سے سرگوشی کرنے کا، اللہ سے ہم کلام ہونے کا، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے کا، اللہ کے سامنے رونے اور گڑگڑانے کا، رات کی تنہائی میں اکیلے میں اللہ سے مانگنے کا جو مزہ ہے اور جو خاص کیفیتیں ہوتی ہیں وہ کیفیت اسے نصیب ہو جائے، اور پھر خوب سے خوب ثواب وہ کما لے۔ تو رمضان کے آخر عشرے میں ایک عمل تو اعتکاف کا ہے جس کی میں نے وضاحت کی۔ ایک دوسرا عمل رمضان کے آخر عشرے میں جو ہے دوستو، وہ دوسرا عمل ہے کہ شب قدر ہے، یعنی ایک رات ہے جسے قدر کی رات کہتے ہیں۔ تو اگر آپ اعتکاف کریں گے تو یقیناً آپ عبادت کریں گے تو شب قدر کا حصول بھی آپ کو ہو سکتا ہے، یا اگر آپ نے اعتکاف نہیں کیا ہے تو پھر بھی شب قدر کے حصول کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے، جس کو قرآن کریم نے کہا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے کتنا بہتر ہے یہ بات نہیں کہیے، 1000 مہینوں سے 2 گنا بہتر ہے، 6 گنا بہتر ہے، 4 گنا بہتر ہے، کہ 1000 مہینوں سے کتنا بہتر یہ نہیں کہا گیا، لیکن فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور 1000 مہینوں کو سال میں کنورٹ کیجئے، اگر آپ حساب کیجئے تو 1000 مہینے 83 سال سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بہتر ہو جاتی ہے۔ آخر یہ رات کب ہے؟ شب قدر ہے کب؟ کیا رمضان کے مہینے میں ہے، اور وہ بھی رمضان کے مہینے کے آخر عشرے میں ہے، یا پورے سال میں ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء نے 50 اقوال نقل کیے ہیں کہ شب قدر کب ہے، بعض علماء نے 40 اقوال نقل کی کہ شب قدر کب ہے، لیکن جمہور علماء کی جو رائے ہے وہ یہ کہ شب قدر رمضان کے آخر عشرے میں ہے۔ رمضان کے آخر عشرے یعنی آخری 10 دنوں میں، اور ہمیں احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے آخر عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 جو طاق راتیں ہیں، غالب گمان یہی ہے کہ انہی 5 طاق راتوں میں سے کسی رات کو شب قدر ہے، یا کسی رات میں شب قدر کہا جائے، یعنی کوئی رات جو ہے قدر کی رات ہے جسے ہم اور آپ لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں عبادتوں کا اہتمام آخر عشرے میں اور بھی کرنی چاہیے۔
آخر عشرے کی طاق راتوں میں تو کرنی ہی چاہیے، طاق راتوں کے علاوہ پورے عشرے میں کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں شب قدر نصیب فرما دے اور قدر والی جو رات ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے، تاکہ ہماری عبادت جو ہے 83 سال کی عبادت کے برابر ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا تھا کہ شب قدر میں کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگی جائے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ عفو درگزر کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ عفو درگزر کو پسند کرتے ہیں، اے اللہ معاف کرنے والے معافی کو پسند کرتے ہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے بخش دے۔ اللہ نے نظر کرم کر دیا، اللہ نے بخشائش کا پروانہ دے دیا، تو اس سے بڑی کامیابی کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ تو رمضان کے اخیر عشرے کا ایک دوسرا انتہائی اہم عمل یہ کہ ہمیں شب قدر تلاش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے حجرے سے تشریف لائے اور شب قدر کے بارے میں بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو فلاں رات لیلۃ القدر ہے، لیکن جیسے اپنے حجرے سے نکلے دو افراد آپس میں کسی موضوع پہ جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں کی لڑائی کی وجہ سے، تم دونوں کی بحث و مباحثے کی وجہ سے مجھ پر شب قدر کی تعیین نازل ہوئی تھی، میں اسے بھول گیا تم سب کے جھگڑے کی وجہ سے۔ معلوم یہ ہوا کہ اختلافات کی وجہ سے، آپس میں جھگڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت ساری خیر و برکت کو اٹھا لیا کرتا ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو محبت سے پیار سے رہنا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان کے آخر عشرے سے متعلق 3 باتیں، 2 باتیں میں نے آپ کو بتائی، ایک تو یہ کہ اعتکاف کا اہتمام کیا جائے، دوسری بات ہم نے یہ کہی کہ شب قدر کی تلاش کرنی چاہیے۔ شب قدر کی تلاش کیسے کریں گے؟ رمضان کے آخر عشرے میں ہم خوب عبادت کریں، خوب عبادت کریں، اور خاص طور سے طاق راتوں میں عبادت کا اہتمام کریں، انشاءاللہ شب قدر کو ہم پا لیں گے اور ہمیں وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اس میں شب قدر بہت بڑی نعمت ہے۔ پہلے جو امتیں تھی، پہلے جو لوگ تھے، ان کی عمریں بہت ہوتی تھی، 2 سال، 200 سال، 250 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال، پچھلی جو قومیں تھی ان کی عمریں ہوتی تھی، لیکن امت محمدیہ کی اتنی عمر نہیں ہے۔ امت محمدیہ کی عمر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، فرمایا میری امت کی جو عمر ہوگی نا وہ 60 سے 70 کے بیچ میں ہوگی۔ ہم سماج میں دیکھتے بھی ہیں کہ 70 ہوتے ہوتے اکثر لوگ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، وفات ہو جاتی ہے۔ تو اس امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 سال کے درمیان کی عمر ہے۔ تو چونکہ پچھلی قوموں کی عمریں بہت تھی، انہوں نے عبادت کر کے ثواب بہت کمایا، اس امت کی عمر مختصر ہے۔ اس لیے بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے، آیتوں کی جو شان نزول ہے، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے شب قدر بطور انعام دیا ہے کہ کسی نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ شب قدر پا لیا، عبادت کر لی، گویا کہ 83 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا، اور جس نے 2 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، 10 دفعہ پا لیا، اس کے بارے میں کیا کہنا، نور علی نور۔ میرے والد محترم جن کا انتقال تقریباً 4.5 سال پہلے ہوا، میں نے جب سے عقل و ہوش سنبھالا ہے تب سے میں نے دیکھا ہے کہ میرے والد محترم رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف ضرور کرتے تھے۔ وہ ٹیچر تھے، اپنی چھٹی، گورنمنٹ کی چھٹی بچا کے رکھتے تھے اور رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف ضرور کرتے تھے۔ تقریباً 25-26 سال جو میں نے دیکھا ہے کہ اعتکاف انہوں نے ناغہ نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے سیئات پر پردہ ڈال دے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں انہوں نے کتنی شب قدر پالی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے کتنا ثواب دیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے چادر میں والد محترم کو ڈھانپ لیا ہوگا۔
تو ہماری اور آپ کی زندگی باقی ہے دوستو، ہمیں اور آپ کو بھی شب قدر کی تلاش کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ دوستو، صدقہ فطر۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں فرق ہے، میں اس فرق کو فی الحال بتانا نہیں چاہتا ہوں ورنہ وقت زیادہ ہو جائے گا۔ بہت ساری تقریریں ہماری ایسی ہیں جس میں ہم نے اس فرق کو بتایا ہے۔ صدقہ فطر یعنی ایک آدمی کی طرف جو عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو۔ زکوٰۃ میں سال گزرنا ہوتا ہے، صدقہ فطر میں سال گزرنا نہیں ہوتا ہے۔ صاحب نصاب ہو، اور صاحب نصاب ہونے میں سونے چاندی بینک بیلنس کے علاوہ جو ضرورت سے زائد چیز ہے، صدقہ فطر میں اس چیز کو بھی صاحب نصاب ہونے میں یعنی نصاب میں شامل کیا جاتا ہے کہ جو ضرورت سے زائد چیز ہو۔ زکوٰۃ میں ضرورت سے زائد چیز کو شامل نہیں کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ میں 4 چیزیں شامل کی جاتی ہیں، سونا ہو، چاندی ہو، بینک بیلنس ہو یا تجارت کا مال ہو۔ تجارت کا ان 4 چیزوں پر جو ہے آدمی میں سے 4 چیزوں یا چاروں میں سے کوئی بھی ایک ہو، نصاب کے مطابق ہو، صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر کا مسئلہ یہ کہ آپ صاحب نصاب ہو اور عید کی صبح سے پہلے بھی آپ صاحب نصاب ہو گئے ہو۔ مثال کے طور پر 28 رمضان تک آپ غریب تھے، مسکین تھے، لیکن 29 رمضان کو یا 30 رمضان کو آپ صاحب نصاب ہو گئے ہیں اور آپ کے پاس مال ہے نصاب کے بقدر، تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہے، ضروری ہے، آپ کی جانب سے بھی اور آپ کی نابالغ اولاد کی جانب سے بھی۔ جو لڑکے اور لڑکیاں نابالغ ہیں، والد پر اپنی جانب سے بھی اور اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ 28 رمضان 27 رمضان تک مالدار تھے، لیکن عید سے 2 دن پہلے غریب ہو گئے، کسی وجہ سے مال ختم ہو گیا، تو پھر آپ صاحب نصاب اگر نہیں رہے تو آپ پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری شقیں ہیں، جزوی مسائل ہیں، ان مسائل کے لیے آپ کو علماء کرام سے، مفتیاء کرام سے رجوع ہونا چاہیے تاکہ آپ جزوی مسائل، چھوٹے چھوٹے مسائل کو سمجھیں اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تو دوستو، رمضان کے اخیر عشرے میں ہمارا آپ داخل ہونے والے ہیں۔ یہ 3 باتیں میں نے آپ سے بتائی۔ اعتکاف کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 2 ہم نے کہا کہ شب قدر کی تلاش ہونی چاہیے، اور نمبر 3 صدقہ فطر کے بارے میں جو ہم نے باتیں کہی کہ صدقہ فطر واجب ہے، کن پر واجب ہے، اس کے بارے میں ہم نے باتیں بتائی۔ رمضان رخصت ہو رہا ہے، ہم سے اور آپ سے رخصت ہو رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ چند ایام جو بچ گئے ہم ان ایام کی قدر کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کی خوشنودی تلاش کر لیں، اللہ کی قربت حاصل کر لیں، اللہ کو منا لیں، اپنے لیے بھی، اپنی فیملی کے لیے بھی، اپنے ادارے کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے اساتذہ کے لیے بھی، اپنے محسنین کے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بھی، ہمارے ملک کی بھی جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، اپنے ملک کے لیے بھی اور سارے انسانوں کے لیے خیر و برکت کی، امن و سکون کی، عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عنایت فرمائے، رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔